بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اور جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا اثر ہماری ہڈیوں پر پڑتا ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد آپ کا سٹرکچر ماس کو لوز کرنے لگتا ہے کیونکہ جسم پرانی ہڈی کی جگہ لینا بند کر دیتا ہے اور اس طرح آپ کے اپنے اون پر چلنے پھرنے پر افیکٹ پڑتا ہے۔ آپ کو آسٹیوپروسس جیسی کمزور حالت پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے کھانے پینے کا معیار بہتر کریں اور اپنے لائف سٹائل میں چند تبدیلیاں لائیں تو آپ ہڈیوں کے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری ہڈیوں کو صرف وہی خوراک فائدہ دے گی جو کہ کیلشیم رچ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نیوٹرینٹس ایسے ہیں جو آپ کی ہڈیوں کو ہیلدی رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ وٹامن ڈی، فاسفورس، میگنیشیم، وٹامن سی، کاپر، پروٹین، زنک وغیرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی غذائیں ہیں جو ان تمام منرلز اور وٹامن سے بھرپور ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ چونکہ نٹس میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں، نٹس فائبر کے ساتھ ساتھ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی فراہم کرتے ہیں، جو کہ ایک قسم کا پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہے جو کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوزش میں بھی کمی لاتا ہے اور آپ کے دماغ اور اعصابی نظام کو آسانی سے کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ آپ اپنی خوراک میں چیا سیڈ، فلیکس سیڈ، پمپکن سیڈ، سیسم سیڈ کو لازمی شامل کریں، کیونکہ ان تمام کی موجودگی سے آپ کی ہڈیاں نہ صرف یہ کہ مضبوط ہوتی ہیں بلکہ وہ بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل بھی ہوتی ہیں۔ نٹس میں اگرچہ کیلشیم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری اعضاء میگنیشیم اور فاسفورس بھی کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں تقریباً 85% فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ نٹس میں سے کاجو، اخروٹ، مونگ پھلی، بادام اور اس کے علاوہ دوسرے نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں پائے جانے والے ضروری اعضاء آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ریسرچز کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 50% آبادی وہ غذائیں نہیں لیتی جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ فیٹی فش جیسے سالمن، ٹونا اور ٹراؤٹ وغیرہ آپ کو وٹامن فراہم کرتے ہیں اور ان میں بھی خاص کر ٹونا اور سالمن فش وٹامن ڈی حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ لیکن وٹامن ڈی کی کمی صرف غذا سے پوری نہیں ہوتی۔ وٹامن ڈی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ فیٹ سلیوبل ہے۔ یہ ہڈیوں کی گروتھ اور ان کو ری ماڈلنگ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن بعض اوقات ہماری سکن ٹون کی وجہ سے ہم سورج کی روشنی حاصل نہیں کر سکتے۔ خاص کر کہا جاتا ہے کہ ایشین سکن ٹون سورج کی روشنی کو جذب نہیں کر سکتی اور زیادہ سورج کی روشنی میں رہنے سے سکن کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں پینے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ بھی لیں۔ وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے لینا شروع کریں۔ اگر آپ ایسی غذائیں کھاتے ہیں جو ریڈ اور پنک کلر کی ہوں تو ان میں قدرتی طور پر ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ ان میں ٹماٹر، تربوز اور امرود وغیرہ شامل ہیں۔ ان غذاؤں میں ایک یونیک اینٹی آکسیڈنٹ لائکوپین پایا جاتا ہے جو خاص کر ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ایک نیچرل وٹامن کا ذریعہ ہے جس کی ہماری باڈی کو بون میٹرکس میں کولیجن بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ بیریز میں نیچرل پولی فینول پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے استعمال سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں اور ٹوٹنے پھوٹنے کے عمل سے بچ جاتی ہیں۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا استعمال کرنے سے بون منرل ڈینسٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں نسبتاً زیادہ مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پولی فینول پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایووکاڈو اگرچہ بہت سے جسمانی فوائد پر مشتمل ہے اور یہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتا ہے، لیکن اس کا باقاعدگی سے استعمال آپ کی بون ہیلتھ کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کو میگنیشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ بینز کی تمام اقسام غذائی اجزاء جیسے میگنیشیم، کیلشیم اور فاسفورس سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان میں فائبر اور پروٹین بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 1000 اور 1300 ملی گرام کے درمیان کیلشیم لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ کیلشیم کی یہ مقدار روز لیتے ہیں تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
اور 1 کپ بینز میں 84 ملی گرام کیلشیم پائی جاتی ہے۔